حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور یہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی تسبیح میں مشغول تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد دوپہر کے وقت تشریف لائے تو اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم اسی حال پر ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا؟ عرض کیا، جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے، اگر ان کو ان سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ غالب ہو جائیں۔ وہ کلمے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس کی مخلوقات کے عدد کے اور بقدر اس کی مرضی اور خوشنودی کے اور بقدر وزن اس کے عرش کے اور اس کے کلمات کی مقدار کے موافق۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی اور اس کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں جن پر وہ تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے ایسی چیز بتاؤں جو اس سے سہل ہو، یعنی کنکریوں پر گننے سے سہل ہو؟ یہ ارشاد فرمایا اس سے افضل ہو۔ سبحان اللہ عدد خلقہ عدد ما خلقہ، اخیر تک۔ اللہ کی تعریف کرتی ہوں بقدر اس مخلوق کے جو آسمان میں پیدا کی اور بقدر اس مخلوق کے جو زمین میں پیدا کی اور بقدر اس مخلوق کے جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں بقدر اس کے جس کو وہ پیدا کرنے والا ہے، اور ان سب کے برابر اللہ اکبر، اور اس سب کے برابر ہی الحمدللہ، اور اسی کی مانند لا الہ الا اللہ۔ ملا علی کالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کیفیات کے ساتھ تسبیح کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کے ذکر کرنے سے ان کیفیات اور صفات کی طرف ذہن متوجہ ہوگا، اور یہ ظاہر ہے کہ جتنا بھی تدبر اور غور و فکر زیادہ ہوگا اتنا ہی ذکر افضل ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں جو تدبر سے پڑھا جائے وہ تھوڑا سا بھی اس تلاوت سے بہت زیادہ افضل ہے جو بلا تدبر کے ہو، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ افضلیت اس حدیث سے ہے، اس حیثیت سے ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے شمار سے عجز کا اظہار ہے جو کمال ہے عبدیت کا۔ اسی وجہ سے بعض صوفیہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ تو بلا حساب اور بے شمار کرتے ہیں اور اللہ کے پاک نام کو شمار اور گن کر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شمار نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا ہوتا تو پھر احادیث میں کثرت سے خاص اوقات میں شمار کیوں بتائی جاتی؟ اللہ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔